احمد سعید صاحب، میں گفتگو کا آغاز سر آپ سے کرنا چاہوں گی. ابھی تک جو آزاد کشمیر الیکشن کی صورتحال ہمارے سامنے ہے خاصی افسوسناک ہے. الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے، احتجاج بھی جاری ہے، انتشار کی کیفیت بھی ہے، جلاؤ گھراؤ بھی نظر آ رہا ہے. یہ تمام تر صورتحال کیوں ڈیولپ ہوئی؟ جب کیمپین کی ہم نے بات دیکھی، جب ہم نے ساری تیاریاں دیکھی، خاصی اچھی ہو رہی تھی. اگر میں ایک اور بات آپ کی اجازت سے ایڈ آن کرنا چاہوں کہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمشنر کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ آپ متحرک ہوں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایکٹیو پارٹیسپینٹ بننے، لیکن آپ احتجاج، جلاؤ گھیراؤ اور انتشار کی کیفیت کی جانب نہ جائیں. پھر ووٹرز کی جانب سے ایسا رسپانس کیوں دیکھنے میں آیا؟ دیکھیں، پہلے تو ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیشہ سے ہی یہ ہوتا آیا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں جو اسلام آباد میں جو بھی بیٹھا ہوتا ہے اس سے. ماضی میں بھی ہم نے بارہا مرتبہ دیکھا کہ یہاں پہ اگر نون لیگ کی حکومت تھی تو وہاں پہ نون لیگ نے گورنمنٹ بنائی، اور اگر یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہاں پہ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹس بنائی ہیں. یہ ماضی میں ہوتا آیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک. ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز وہ یہ کہ بڑی ہی حیرت انگیز ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ اسلام آباد میں کس کی حکومت ہے. اسلام آباد میں حکومت ہے دو اتحادیوں کی، اور وہ دو بڑے اتحادی کون ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. ایک پارٹی ایسی ہے جس کا صدر ہے، دوسری کا وزیر اعظم ہے. اچھا، یہی وہ دو پارٹیاں ہیں جن کے گورنرز بھی آپس میں ایک دوسرے کی مشاورت سے لگے ہوئے ہیں، جن کے چیئرمین سینٹ اور جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ بھی مشاورت سے کام کر رہے ہیں. اور انہی پارٹیوں کے الیکشن جب وہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، اور انہوں نے ایک ایسی ہوا وہاں پہ بنائی کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزامات شروع سے ہی لگاتے آئے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے پولیٹیکل ایک ہوتا ہے نا وہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ ایک دوسرے کے خلاف متحرک ہو جاتے ہیں اور پھر جو چلتا ہے سین عمومی طور پہ سیاست کے اندر، وہ جو کچھ بھی کیا گیا وہ ہمارے سامنے. لیکن اور ثابت بھی کیا انہوں نے، اپنے اپنے ووٹرز کو یقین دلا دیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اور وہ والے دو سیاسی جماعتیں جو یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کی ہونے کی وجہ ہیں. ایک بھی پارٹی نکلتی ہے تو دوسری پارٹی کا اقتدار دھڑام سے گر جاتا ہے یہاں پہ، اور وہی پارٹیاں وہاں پہ ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی آرگنائزڈ قسم کا ایک ڈرامہ ہے جس میں وہ کامیاب ہو گئے، اور اس میں ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ آپ کے ووٹرز نے آپ پہ یقین بھی کیا اور آپ کو مانا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. اب آ جائیے ووٹرز کی طرف، جو آپ نے اشارہ کیا. ووٹرز معصوم ہیں، ووٹرز کو سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی کہ کس طرح سے ان سے کھیل لیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ڈیفینیٹلی مینڈیٹ انفلوئنس ہوا ہوگا. انفلوئنس کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ضمنی انتخاب ہوتا ہے، فرض کریں پاکستان میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے، زیادہ تر انتخابات میں جو وننگ پارٹی ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جس کا اقتدار ہوتا ہے. اس لیے کہ لوگ ہمارے ہاں اور طرح سے سوچتے ہیں. یہ کوئی ویسٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ یہ سوچیں کہ جی ملک کو کیا فائدہ ہوگا، یا کانسٹیچوئنسی کے اندر بندہ پہنچانا ہے تو اس کو کتنی سمجھ ہے، کتنی عقل ہے، کتنی اس کے اندر فراست ہے. ہمارے ہاں فیصلہ اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا کام کون کرائے گا، ہمارے بچے کو نوکری کون لے کے دے گا، ہمارے نالی کون بنوائے گا، ہمارے سیوریج کا کام کون کرے گا، اور ہمارے باقی معاملات کو کون دیکھے گا. لہٰذا جب سارے کے سارا انتخابی عمل اس چیز کے اوپر، ذاتیات کے اوپر، ذاتی فوائد کے اوپر، مفادات کے اوپر مبنی ہو، اور ووٹر بھی یہ سوچ کے جو ہے وہ ووٹ دے کہ مجھے کس سے فائدہ ہوگا، اور وہ وننگ پارٹی کو یا وننگ ہارس کی طرف جو ہے وہ لپکے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اسی طرح کی سچویشن بنتی ہے، اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. لہٰذا کشمیر کی مثال، اے جے کے کی مثال باقی پاکستان سے کوئی مختلف نہیں ہے. باقی پاکستان میں بھی وہی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ذوالفقار صاحب آپ کی جانب آئیں گے. سر، ایک خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ انتخابات کو مرحلہ وار کیا جا رہا ہے، شاید اس سے جو ہے وہ ڈاؤٹس بھی ریز ہوں گے، اور شاید لوگوں کو اس طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں مشکل درپیش ہوگی. کیا یہ مرحلہ وار ہونے کی وجہ سے اتنا کیوس جنریٹ ہو گیا کہ اب انتخابی نتائج روکنے کے مطالبے سامنے آ رہے ہیں، نتائج تسلیم نہیں کیے جا رہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی پارٹی کا بھی موقف ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں سر. بنیادی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پچھلے تقریباً 1 سال سے سیاسی جو ماحول ہے اور سیاسی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی بدتر ہو چکی تھی، اور عوام کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ
خاص پلاننگ کے ذریعے سیاستدانوں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول بنایا گیا. اور پھر آزاد کشمیر کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ عوامی ایکشن کی طرف سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر ان کے مطالبات بڑے بڑے آتے ہیں، تو یہ ساری سچویشن سامنے رکھ کے تو آزاد کشمیر کے اندر سب سے پہلے تو سیاسی ماحول کو اور سیاسی جماعتوں کی عزت اور وقار کو بحال کرنے کی ضرورت تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آزاد کشمیر کے سیاسی ماحول کو ایک بڑا خوبصورت بنایا، اور جو ہے دوبارہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں، سیاستدان بننا شروع ہو گئے. وہ قومی اسمبلی کا ان کا خطاب ہو یا پھر آزاد کشمیر کے اندر وہ تشریف لے کے گئے، وہاں پر مختلف جلسے جلوسوں میں انہوں نے خطاب کیا. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس جو صورتحال خراب تھی آزاد کشمیر کے اندر، لوگوں کا اعتماد سیاستدانوں سے اٹھ چکا تھا، اس ماحول کو واپس لانے کی ضرورت ہے. اور تمام حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ اپنے خطابات کرتے رہے. احمد سید صاحب کی کچھ باتوں سے تو میں ایگری کرتا ہوں، کچھ چیزیں شاید یہ بھی وہاں کی سچویشن نہیں سمجھتے کہ آزاد کشمیر ایک بڑا رواداری والا اور بڑا نظریات والا ایک ہمارا خطہ ہے. وہاں پہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جو کارکن ہوتا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا، تو منجا ہوا کارکن ہوتا ہے، وہ نظریے کی بنیاد پر سوچتا ہے، نظریے کی بنیاد پر ہی بات کرتا ہے. اور وہاں پر ایجوکیشن بھی ہماری بہت زیادہ ہے. تو لہذا شعوری اعتبار سے آزاد کشمیر کے اندر کسی کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا، کسی کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، نہ نعروں کی بنیاد پر، نہ لالچ کی بنیاد پر. تو لہذا وہاں کی جو عوام ہے ان کو اب لاجک کے ساتھ، ان کو اب نظریے کے ساتھ، ان کی ساتھ اب بات کریں تو وہ کسی کو ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے مطابق وہ سوچتے ہیں. ایک طرف سیاسی ماحول کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب یا ہماری پارٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دوسری طرف جو نون لیگ کے جو وزراء ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے تو آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہیں مان رہے، میر پور کو نہیں مان رہے، اور وہ کشمیریوں کی تصدیق کر رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق کی طرح سے کر رہے ہیں. اور ایسی صورتحال میں نون لیگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے موجودہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ عوام میں ان کی پذیرائی نہیں تھی. اس لیے نواز شریف صاحب نے ایک ہی جلسہ کیا، اور اس 2 جلسے انہوں نے کیے، ایک مظفر آباد میں اور ایک جو میر پور میں کیے. اور میر پور میں جو جلسہ نون لیگ کا ہوا اس میں وہ 13 حلقوں کے امیدوار اپنے جلوس لے کے آئے، اور اسی جگہ پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ 2 حلقوں کے جو عوام آتی ہے، کھڑی شیف کے اور میر پور کے لوگ ہوتے ہیں.